Okay, the topic in facilities planning, today we will discuss the personal requirement. Okay, what do we mean by personal requirement? The personal requirement یہ ہیں کہ جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی پلانٹ پہ یا کسی بھی فیسلٹی پہ آپ کام کرتے ہیں تو کیا چیز آپ لیبر کو پرووائڈ کریں گے یا ورکر کو یا امپلائی کو پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا. ان کی نیڈس کیا ہیں, وہ پرسنل ریکوائرمنٹس ان کی نیڈس ہیں, تو ان کی نیڈس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک یونیورسٹی ہے, تو اس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے لیے کیفیٹیریا, اسٹوڈنٹس کے لیے سپوز اسپورٹس کی فیسلٹی, اسٹوڈنٹس کے لیے واش رومس, اور اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ریفریشمنٹ ایریا وٹ ایور, ٹھیک ہے. سملرلی جب آپ کسی پلانٹ پہ کام کرتے ہیں تو پلانٹ پہ دیکھیں ورکر سپوز ایک شفٹ کے لیے ان ہو رہے ہیں اور وہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہے, لیٹس سے دے اسٹارٹ ایٹ 8 AM, تو وہ ڈیفینیٹلی جب آئیں گے تو انہوں نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے چینج کرنے, ٹھیک ہے. دے ہیو ٹو ٹیک دیئر ڈریسز جس میں وہ کام کریں گے, ڈانگریز لیتے ہیں وٹ ایور جو بھی یونیفارم اس کا وٹ ایور وہ لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی جب آپ انٹر ہوں گے کوئی لاکر روم ہونا چاہیے کہ اپنی پرسنل بلانگنگز اس میں رکھ لیں, موبائل فون رکھ لیں, اس میں اپنے کپڑے رکھیں اور کوئی چیزیں ہو, اور جو اپنی کام کی چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے پک کر لیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں لاکرز اویلیبل ہو. سیکنڈلی جب وہ اس فلور پہ کام کریں تو وہاں پہ اس کے لیے جب بریک آئے تو بریک میں وہ منیمم ڈسٹینس ٹریول کر کے اپنی ضروریات کی کیفیٹیریا وغیرہ اور ریسٹ روم یا واش روم جا کے وہ اس کو پورا کرے, ٹھیک ہے. سملرلی کوئی ایک امپلائی ہے ڈسیبل ہے, کیونکہ نارملی ہمارے پاکستان میں بھی ہے ڈسیبل کا کوٹا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کے پوائنٹس بھی ملتے ہیں, انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی ملتے ہیں. سملرلی امپلائیز میں ایسے ڈسیبل امپلائیز ہو سکتے ہیں, ادھر ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, تو ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ان کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ وہ ایکسیس ہر جگہ تک ان کی ہو, ویل چیئر ایکسیس ہو, ان کے لیے ریسٹ روم ایسے ڈیزائن ہو جو ویل چیئر ایکسیسیبل ہو, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہیں ہے, بہت سارے اداروں میں, سو کالڈ انجینئرنگ اداروں میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب ڈیزائن کرتے ہیں تو اس اسپیکٹ کو وہ وٹ ایور دا ریزنز آر اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسا کہ ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہے, ہی ہیز ٹو گو ٹو دا کنٹرولر آفس, یا اس کو فرسٹ فلور پہ کلاس روم اس کی ہے, لیبارٹری ہے, تو ہی فیس سو مینی ایشوز کہ وہ اوپر جائے, ٹھیک ہے نا. تو ایکسیسیبل جو بھی ایکسیسیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ڈسیبلڈ امپلائی کے لیے, تو وہ آپ کیسے پورا کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پرسنل ریکوائرمنٹس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. سملرلی آپ جب آئے آج تو آپ نے کہیں پہ گاڑی اگر لے کے آئے تو گاڑی کہیں پہ پارک کی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اگر سپوز آپ کے پاس امپلائیز ہیں اور دوز امپلائیز رینجز فرام 4 سے 500 کی رینج میں ہیں, تو آپ کو دیکھیں کتنی گاڑیاں چاہیے. نارملی ہر بندے کے پاس گاڑی ہوتی ہے, اینڈ لیٹس اسیوم کہ ہاف آف دا پیپل یا جو بھی اویلیبل اسپیس ہے اس کو پارکنگ لاٹ میں کنورٹ کرنا, اس کو ڈیزائن کرنا, ڈیزائن اسٹینڈرڈس کیا ہیں وہ آج دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ لے آؤٹ اندر جب آپ انڈسٹری میں لگاتے ہیں تو کچھ اسٹینڈرڈز ہیں کہ آپ نے کتنے ڈسٹینس پہ اور کتنے نمبر آف فیسلٹیز آپ نے ان سائڈس آف فیسلٹیز بنانی ہے. تو دس از واٹ وی ہیو. تو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اس کو, بیک آف دا مائنڈ یہ ہو کہ سپوز ہمارے پاس کچھ امپلائیز نے کام کرنا ہے, تو اس امپلائیز کے لیے ہم فیسلٹی کیسے ڈیزائن کریں, ٹھیک ہے. کوئی پلانٹ لے آؤٹ ہے تو اس پلانٹ لے آؤٹ میں کیسے ہم ڈیزائن کریں. کچن ہے تو کچن کیسے ہے, اس کا سرونگ کیسے ہو, ٹھیک ہے نا. ایون اس کا ریسٹ روم ہے تو وہ ریسٹ روم کیسے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہم آج دیکھیں گے ڈیزائن اسپیکٹ سے. اوکے, سو اف وی اسٹارٹ, تو so this is the outline of today's lecture. So we'll first design some parking lots
and we will see how these parking lots are being designed. Locker rooms کیا ہیں, rest rooms کہاں ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, food services, drinking fountains, etc., health services. These kind of things we will discuss today. Okay. So personal requirement become more important with the advent of 1989 American Disability Act. Okay, which addresses barrier-free design. We have our act as well in Pakistan. Okay, or it's been approved in 2020. The philosophy relating to the personal firm is responsible for their employees from the moment they leave their home until they return. This is the philosophy. Okay. Finally, must provide adequate methods of getting to and from the work. Employees spend 1/3 of their life, 8 घंटे at least गुजारते हैं ना, ठीक है, within a facility. It must help them enjoy working here. سعودی عرب میں جب ہم گئے تو میری دوست سے کہا یار نماز پڑھ لی اس کو. انہوں نے کہا یہاں پہ لا ہے کہ ہر جو میگا مارٹ بنے گا اس میں آپ کو مسجد ضرور بنانی ہے, اندر پریئر روم کہہ لیں, ٹھیک ہے. سو سملرلی ڈسیبلٹی ایکٹ بھی اس طرح آپ کو کمپیل کرتی ہے کہ آپ نے کوئی فیسلٹی بنانی, ادھر بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, لیبر کورٹس ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے دیکھنے ہیں کہ لیبر کے لیے آپ نے فیسلٹیز بنائی ہے کہ نہیں بنائی, ٹھیک ہے. اینی وے ایکٹ از ہیئر اور اس پہ عمل درآمد, دیٹس another issue. So we are not going into detail of that. So this is what. So do we have? Yes, we have. I have given the link over here. Just go and read it. کہ ہے کیا, ٹھیک ہے. Okay. So the employee facility interface is between the employee's work and non-work activity. Okay. ایک تو یہ ہے کہ شاپ فلور پہ ایک ورکر کام کر رہا ہے یا آپ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور ایک نان ورکنگ ایکٹیویٹی ہے جو بریکس آتی ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کی موومنٹس ہیں, آپ کی نیچرل, آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو واش روم جانا ہے, ٹھیک ہے. سو ان ایکٹیویٹیز کا جو انٹرفیس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا دیکھیں. سو دا انٹرفیس فنکشن ایز اے اسٹوریج ایریا فار دا پرسنل پراپرٹی آف امپلائی ڈیورنگ ورک. پرسنل پراپرٹی ٹیپیکلی انکلوڈز دی آٹوموبائل, امپلائی بلانگنگ, جس طرح لاکرز وغیرہ آ جاتے ہیں جس میں آپ کوٹ رکھیں گے, کلاتھز رکھیں گے, پرسز ہے, اور اسی طرح کی اور چیزیں, ٹھیک ہے. سو پارکنگ لاٹ از ویری امپورٹنٹ. بائی دا وے وی ہیو سو مینی ایریا آؤٹ سائڈ, آپ نے دیکھا ہوگا, تو یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی میں دے رہا ہوں آپ کو, بائی دا وے, ٹھیک ہے. اٹ کین بی اے پروجیکٹ ایز ویل. اف یو وانٹ ٹو گو فار اے پروجیکٹ یو کین گو فار اے پروجیکٹ ایز ویل. کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن اے پارکنگ لاٹ. اوکے, سو فار دیٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی اے بٹ. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گاڑیاں ایک اس میکینیکل سائڈ پہ آتی ہیں, کچھ ہماری جو اولڈ بلاک جو ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اس سائڈ پہ گاڑیاں جا کے پارک ہوتی ہیں, آپ کو کہیں پہ لائن نظر نہیں آئے گا. اوکے, سو دیر از نو لائن ہوتی ہے. آپ کو کہیں پہ ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ اگر کوئی ڈسیبل پرسن آ جائے اور اس کا آفس سپوز اس بلاک میں ہے, وہ یہاں اس کے پارکنگ لاٹ پہ کوئی دوسری گاڑی کھڑی نہ کرے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس اتنی اسپیس ہو کہ وہ جب گاڑی پارک بھی کرے تو وہ آرام سے نکل جائے. کیونکہ ہمارے گاڑی سے نکلنے میں اور ایک ڈسیبل پرسن کے نکلنے میں بہت ڈفرنس ہے, کیونکہ آپ نے دروازہ تھوڑا بھی کھول کے نکل سکتے ہیں اگر قریب کھڑی کر دی, لیکن ڈسیبل پرسن کو یہ جو بیچ میں جو ایریا ہوتا ہے آپ کو یہ چاہیے اس طرح پکچر میں جو لکھا ہوا ہے نو پارکنگ, کہ وہ دروازہ فل کھول بھی دے, ویل چیئر بھی آ جائے تو وہ ویل چیئر بھی اس کو سپورٹ دے اور وہاں سے آرام سے اتر کے اپنی ڈیزگنیٹڈ ایریا پہ چلا جائے. اور پھر یہ سمبل جو ہیں یہ اسی لیے لگاتے ہیں, یہ سمبلس ہیں, اور ان سمبلس کا مطلب یہی ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ یہاں پہ تبھی پار کرے گا اگر اس کی گاڑی پہ اسٹیکر لگا. وہ نارملی دنیا جہاں میں کاؤنسل جو ہوتی ہیں, کاؤنسل اسٹیکرز ایشو اور ترائش کو یہ اتھارٹی ہوگی کسی ملک میں, ہر کوئی اپنی مرضی سے اسٹیکر نہیں لگا سکتا. تو وہ ہوتا یہ کہ آپ کے شہر میں سپوز پشاور ہے تو جتنی پارکنگ ہوگی تو وہ پشاور کی کسی اتھارٹی کے انڈر ہوگی, یا پی ڈی اے کے انڈر ہوگی, یا ٹی ایم اے کے انڈر ہوگی, یا دونوں کے ڈفرینٹ ہوگی.
تو وہ ٹی ایم اے یا پی ڈی اے آتھورائز ہوگا کہ وہ اس کو اسٹیکر ایشو کرے گا, اپلائی کرے گا باقاعدہ, ٹھیک ہے, اپنے میڈیکل پروف کے ساتھ. وہ اسٹیکر جب اس کی گاڑی پہ ہوگا تو وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کے ڈسیبلڈ پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ گاڑی پارک کر سکتا ہے. نارمل پرسن وہاں پہ پارک کرتا ہے, اس کو ٹکٹ ملتا ہے, کیونکہ وہ ڈیزرونگ جو بھی ڈسیبلڈ ہیں تو وہ ان کو الاؤڈ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو پارکنگ لاٹ, سو سب سے پہلی بات کہ ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں. ہمارے پاس امپلائیز کتنے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر اس یونیورسٹی کی مثال ہے تو ہم کہیں گے جی امپلائیز کتنے ہیں, کتنے لوگ گاڑی میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز ہمارے پاس امپلائیز 500 ہیں اور لیٹس سی ہمارے پاس یہ کہیں کہ 200 گاڑیاں ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹائپ آف گاڑی کون سی ہے, ٹائپ آف کار. از اٹ کمپیکٹ کار جس کو آپ سوزوکی مہران اور یا اس طرح جو ہیچ بیک ہوتی ہیں اس طرح یارش یا وڈز ہوگی یارش, ٹھیک ہے, یا اسٹینڈرڈ کار ہے جو ڈکی والی ہوتی ہے, بوٹ والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کار جیسا کرولا ہو گئی جس میں بوٹ سپیس ہے پیچھے, یا اس سے بھی بڑی گاڑی ہے, کوئی 7 سیٹر گاڑی ہے وہ یوز کر رہے ہیں, جس طرح ہائیسز ہو گئی, یا اس سے بھی بڑی گاڑی کوئی ہے جو کہ لے کے آتے ہیں جس طرح آپ کے شیزور ٹائپ ہوگی, ٹھیک ہے, یا اس سے بھی بڑی گاڑی ہے کوئی جس طرح بسز ہوگی, منی بسز ہوگی. سو یہ ڈفرنٹ, یہ جس طرح ٹریلرز ہوتے ہیں, ٹریل آپ یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی کارگو گاڑیاں ہوتی ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ نے کنسیڈر کرنی ہے. تو سب سے پہلے کہ نمبر آف امپلائیز, سیکنڈ از کہ کتنے لوگ گاڑی میں آتے ہیں, پھر اس کا ایک ایسٹیمیٹ بنانا ہوتا ہے. سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی 500 امپلائی ہے تو ہم کہتے ہیں جی 40% جو ہے وہ کمپیکٹ گاڑی ہونی چاہیے, 10% جو ہے سپوز ہینڈی کیپ ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جتنی باقی ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہو گیا, ہم اور کچھ اور کیٹیگریز, ٹھیک ہے. اور ڈیٹرمن دا اویلیبل اسپیس فار پارکنگ, آپ کو پارکنگ اسپیس ڈیٹرمن کرنا کہ آپ کے پارکنگ اسپیس کتنی ہے. تو آپ نے ڈائمینشن لینی ہے, لینتھ اینڈ بریڈتھ, آپ نے ساری ڈائمینشن اس کی لینی ہے. تو آپ کے پاس دیکھیں ریگولر شیپ بھی آ سکتے ہیں, ریگولر شیپ بھی آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اسکوائر بنے, کوئی ریکٹینگل بنے, یا کوئی ایل شیپ بنے, مے بی یو مائٹ ہیو سم irregular کائنڈ آف شیپ. تو اس ایریا کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اوکے. اینڈ ڈیٹرمن الٹرنیٹیو پارکنگ لے آؤٹ, اور آپ نے ایک سے زیادہ پارکنگ لاٹس جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنے. اور وہ کیسے ڈیزائن ہوتے ہیں بھی بتاتے ہیں آپ کو, بالکل صرف تھوڑی سی چینجز ہیں, اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, 1+1 والی چیزیں ہی ہیں. اور سیلیکٹ دا لے آؤٹ دیٹ بیسٹ بینگ یوٹیلائزڈ فار دا اسپیس. بیسٹ یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں وہاں پہ آئیں, ٹھیک ہے. آپ نے اگر دیکھا ورک شاپ میں لیتھ مشین کے جو نارملی لیتھ مشین ہوتی ہے وہ دیوار کے ساتھ 90 ڈگری پہ نہیں پڑی ہوتی ہے, وہ ایسے ٹلٹ کر کے رکھی ہوتی ہے. کیوں رکھی ہوتی ہے بتاتے ہیں, پارکنگ اسپیس میں بھی آپ کو تو کبھی آپ کو انکلائن رکھنی پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو اسپیس یوٹیلائزیشن پراپر ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو ٹرن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اسپیس کم ہو جائے گی جو ان بٹوین ٹو والز ہے نا. جب میں ساتھ کو یوں گھماؤں گا تو ڈیفینیٹلی یہ اسپیس کھل گئی آپ کے پاس, لیکن یوں رکھوں گا تو ان بٹوین جو 2 والز ہے وہ اسپیس کم ہو جائے گی. سو یہ ڈفرنٹ اینگلز ہے, یہ 90 ہے, اٹ گوز لائک دس, ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیٹلی اس طرح تو نہیں پڑی ہوگی, یہ تو گاڑیاں ساری ادھر صرف آپ کو مین روڈ پہ ہی نظر آئیں گی, جو وہاں پہ آپ کا پارکنگ آپ جاتے ہیں وہ لائن ایک لگی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ پیرلل ٹو دی فٹ پاتھ ہوتی ہے, اس پہ جو پارک بھی کرتے ہیں پیرلل پارکنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اینی وے the first thing first, امپلائیز کے لیے جب وہ ہم اس کو یوں اسٹیپس میں لیتے ہیں. سب سے پہلے امپلائی آئے گا فیسلٹی پہ. جب وہ فیسلٹی پہ آئے گا تو سب سے پہلے وہ اپنی گاڑی پارک کرے گا, ٹھیک ہے. تو کامن سینس ہے کہ اگر میرا آفس یہاں پہ ہے تو میری پارکنگ بھی اس کے سامنے والے ایریا میں ہونی چاہیے, نہ کہ ایڈمنسٹریشن والے ایریا میں ہو. کامن سینس ہے نا. تو ڈیفینیٹلی جو پلانٹ لے آؤٹ ہے, اور پلانٹ لے آؤٹ میں دیکھیں جو پلانٹ ہوتے ہیں اس کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک سائڈ پہ کبھی کبھی پارکنگ ہوتی ہے, لیکن میجورٹی آپ 2-3 ایریاز پہ پارکنگ ہوتی ہے. اسپیس یوٹیلائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
تو وہ جو ایریاز ہوتے ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلانٹ کے کس سائڈ سے انٹر ہونا چاہتے ہیں, آپ کا آفس کس سائڈ سے زیادہ قریب ہے یا واٹ ایور, یا ڈسیبلٹی ایکسس آپ دینا چاہیں گے پلانٹ میں انٹری کے لیے, تو وہاں پہ آپ ڈسیبلس کے لیے بنا دیتے ہیں. سو سب سے پہلے when you enter, so you have to have a parking lot. ٹھیک ہے, اوکے. ایئرپورٹس اس کی بڑی مثال ہے. آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ جب جاتے ہیں پارکنگ لاٹ ڈیزائن آپ نے دیکھے ہوئے کہ زبردست ڈیزائن کرتے ہیں نارملی. ایک تو وہ ڈراپ لین ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس پارکنگ لاٹ پراپر ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو پراپر مارکنگ میں سب کچھ ملتا ہے. ڈیٹرمن the number of automobiles to be parked, میں نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں if no public transport route site or parking space may require every 1.25 service employee, minimum at least اتنی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس جس طرح کی میٹرو وغیرہ چل رہی ہے, کچھ آپ کی سائٹس ایسی ہیں کہ ریموٹ ایریا پہ اور وہاں پہ جا کے نا آپ نے گاڑی کے بغیر جا نہیں سکتے, تو آپ یا رائڈ شیئر کرتے ہیں یا آپ کمپنی کے بس لے کے جاتے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی وہاں پہ ایکسپیکٹڈ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پارکنگ زیادہ آپ کو گاڑیاں چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, پبلک ٹرانسپورٹ روڈ سائڈس پہ سو آپ کو ایوری 3 امپلائی پہ ایک کار پارکنگ چاہیے. اوکے. ڈسیبلڈ پارکنگ جو ہے وہ ایز لو ایز 2 ہینڈیکیپ اسپیسز پر 100 پارکنگ ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے, اور 5 ہینڈیکیپ اسپیس پر 100 پارکنگ اسپیس از ناٹ انکامن. انکامن نہیں ہے, مطلب یہ کامن پریکٹس ہے, لوگ زیادہ کرتے ہیں. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ڈسیبلڈ لوگوں کو آپ لیں گے. جس طرح ہمارے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ 2 یا 2% ہے, تو اٹ مینس کہ اگر آپ کے 100 امپلائی ہیں تو 2 تو کم از کم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ میرٹ پہ بھی ڈسیبلڈ آ سکتے ہیں. مطلب جس طرح آپ کہیں کہ جی فاٹا کی سیٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن اگر فاٹا والے اوپن پہ اپلائی کرے تبھی وہ ایلیجیبل ہے, اس کو ایڈمیشن مل سکتا ہے. باہر سے بھی آتا ہے, تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ 2 سے زیادہ, یہ 5 جو ہے دس از ناٹ, مطلب اس سے کامن تھے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ ہمارے پاس ہے کہ جب ہم اس کو ڈیزائن کریں گے تو یہ چیز ہمارے ذہن میں. یو نو واٹ, یہاں پہ جو آپ کے جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں اس کو ہم پلازا کہہ رہے ہیں, تو ہمارے ادھر جو رول ہے وہ یہ ہے کہ 4 شاپس پہ ہم ایک پارکنگ دیں گے. 4 شاپس پہ ایک پارکنگ. اب جو ہائی رائز ہیں اس کے بیسمنٹ میں نارملی پارکنگ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, بیسمنٹ میں بناتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نہیں کرتے وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن یہ بیسمنٹس نارملی یہ میپس میں ایز اے پارکنگ کے لیے شو کرتے ہیں. تو کسٹمر ہے دا رائٹ کہ وہ جا کے ادھر پارک کرے, اور بائی لا اس کی وہ پارکنگ ڈکلیئرڈ ہے کہ روڈ کے سامنے کھڑی نہ ہونا کرے. تو اسی لیے یہ بیسمنٹ ان کی مجبوری ہوتی ہے اور ریمپ بھی مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سو پارکنگ سائز ہمارے پاس دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپ آف کارز ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ ہے اسمال یوز کار, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ ہمارے پاس ایسے آل ڈے پارکنگ یوز ہمارے پاس جو کارز ہیں لیکن وہ آل ڈے ہوتی ہے. اسٹینڈرڈ کارز ہیں, لگژری ہیں, سپر مارکیٹ اینڈ کمپیوٹر یوز, ہینڈیکیپ. یہ جو سامنے آپ کو ڈائمینشن نظر آ رہی 8, 9, 10, 11, 12 یہ ویڈتھ ہے. گاڑی جو ہے وہ اس کی ویڈتھ کتنی ہے. ٹھیک ہے, پارکنگ اسپیس کی آپ کے پاس ویڈتھ کتنی ہونی چاہیے. تو گاڑی کی لینتھ اور ویڈتھ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اسمال کمپیکٹ کار ہوگی تو وہ 8 فیٹ تک ہو. ویڈتھ جو پارکنگ لاٹ ہے تو اس کی ویڈتھ ہے جہاں پہ آپ نے گاڑی اندر لگانی ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ مسٹ بی 8 فیٹ. اگر آپ کے پاس تو آل ڈے پارکنگ والا سچویشن ہے تو وہ آپ کچھ 8 اور 8.5 تک ڈیزائن کریں گے. ہے کمپیکٹ کار ہی تو ہمارے پاس نارملی ہوتے بھی ایسے ہیں. دین اسٹینڈرڈ کار جو سیڈان کارز ہوتی ہیں, ڈکی والی یا بوٹ والی, سو وی کال دیٹ اسٹینڈرڈ کارز. فور دیٹ از 9. سو دا ویڈتھ شوڈ بی 9. اوکے. اینڈ لگژری اینڈ ایلڈرلی یوز کارز, اس کے لیے ویڈتھ جو ہے اپ ٹو 10. دس از اپ ٹو 10. ٹھیک ہے نا, دیٹس 10. اینڈ سپر مارکیٹ یس کمپیوٹر یوز دیٹ اپ ٹو 11. اور ہینڈی کیپ کے لیے سب سے میکسیمم آپ کو چاہیے 12.
12 فیٹ وڈتھ ہونی چاہیے. اور میں نے بتایا آپ کو اس کی ضرورت کیوں ہے 12 فیٹ کی, کہ اس نے ڈور فل کمپلیٹلی کھولنا ہے, ویل چیئر ایکسیس اور یہ ساری چیزیں بھی ہونی ہیں. اوکے, so this is what we have. Okay, so the percentage of automobile to be parked that are compact automobiles as planning guidelines specify, the data is not available, but 33% of all parking is often allocated to the compact automobiles. اب دیکھیں کسی بھی ملک کا ڈیٹا جو ہے نا وہ دوسرے ملک سے ضروری نہیں ہے کہ کرے, لیکن یہ جو ایوریجز ہیں نا یہ ایک کامن سے ایوریجز ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا سروے کرا دیں. آپ کا آرگنائزیشن میں آج کل تو سروے کرانا بھی آسان ہے. آپ ایک گوگل شیٹ بنا دیں, سب کو لنک بھیج دیں کہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے, تو آپ کو ایک طرح سے ایک ایگزیکٹ فگر مل جائے گی. اس میں آپ کچھ کوشچن بفر رکھ لیں, جیسے آپ کو یہ ملا کہ میری آؤٹ آف 140 کار یا 50 کار کمپیکٹ ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیڈان والے شاید وہ بھی کمپیکٹ پہ آ جائے, تو کچھ آپ یا کمپیکٹ والے سیڈان پہ چلے جائیں, اسٹینڈرڈ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو پھر مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. سو ایک دفعہ آپ نے چھوٹی جگہ بنا دی, پھر اس کو بڑے میں کنورٹ کرنا مشکل ہے, لیکن اسٹینڈرڈ اس لیے زیادہ آپ کو پارکنگ لاٹس میں اسٹینڈرڈ زیادہ نظر آئیں گے, کمپیکٹ کم نظر آئیں گے. 50% سے کم آپ کو کمپیکٹ, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 33% نارملی کمپیکٹ میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے, انکریز دا ایریا پرووائڈیڈ فار پارکنگ, ڈیکریز دا اماؤنٹ آف ٹائم ریکوائرڈ ٹو پارک اینڈ ڈی پارک. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اگر آپ کے پاس ایریا زیادہ ہو, آپ صدر بازار میں پارکنگ کریں پھر کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کوئی وائڈ اوپن جگہ پہ پارک کریں تو آرام سے پارک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیٹلی ایریا پلیز دا کروشل رول, لیکن اٹ ڈیپینڈس. اب ہمارے پاس یونیورسٹی میں تو اتنا ایریا نہیں ہے, سو اس کو انٹیلیجنٹلی کیسے پلان کرنا ہے, دیٹس انادر ایشو. اینگولر کنفیگریشن, جس طرح میں نے کہا کہ اینگل پہ آپ پارکنگ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کب بنے گی وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں. سو پرپینڈیکولر پارکنگ یلڈ گریٹر اسپیس یوٹیلائزیشن, جو کہ کامن ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از کامن ڈیپینڈنگ اپون دی سچویشن. اینڈ اینگولر کار پارکنگ اسپیس انکریزز سو ڈز دا ریکوائرڈ اسپیس الوکیٹڈ ٹو آئلز. لیکن اس میں جب آپ اینگولر پہ جاتے ہیں, جو آئل ہوتی ہے جہاں پہ گاڑیاں موو کرتی ہیں, اس آئل میں آپ کو اسپیس زیادہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو دس از اوکے. سو دیر آر 3 groups of cars. We call G1, G2, G3. ٹھیک ہے. G1 is small car, G2 are standard car, and G3 are larger cars. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اسمال, میڈیم اور لارج میں, اسمال, اسٹینڈرڈ اور لارج میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ کمپیکٹ ہے, یہ اسٹینڈرڈ کارز ہیں, اور یہ G3. تو ہم نے ابھی ٹیبل بھی دیکھا جہاں پہ ہمارے پاس یہ گروپ 1 آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹال وڈتھ اس کو ہم کہہ رہے ہیں, جو پارکنگ ایریا آپ ڈیزائن کرتے ہیں, جو لائنیں 2 لگی ہوتی ہیں, 2 لائنوں کے درمیان جو ایریا ہے اس کو یہ اسٹال وڈتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے, یہ دیکھیں اسٹال وڈتھ. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے ڈسٹینس بٹوین دی 2 پیرلل لائنز. اوکے. اور ایک ہمارے پاس پارکنگ وڈتھ ہوتی ہے, یہ پارکنگ وڈتھ ہے جہاں سے گاڑی انٹر ہوگی نا دونوں کے درمیان, یہ پارکنگ وڈتھ کہلاتی ہے. یہ اسٹال وڈتھ ہے, یہ پارکنگ وڈتھ ہے. تو یہ اینگل کے ساتھ چینج ہوتا ہے. اسٹال وڈتھ اور پارکنگ وڈتھ جو ہے وہ جب 90 پہ ہوگا سیم ہوگا, لیکن جب اینگل پہ جائیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اینگل جس طرح ہے. اینی وے, تو وہ ایک کامن سا ٹرائنگل بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائن آف تھیٹا سے آپ نکال سکتے ہیں آرام سے. اینی وے, سو وی ہیو G1, G2, G3. دیر آر 3 ٹائپس آف کارز. اور اس کے جو گروپ 1 ہے اس میں ہم نے اسمال کارز رکھی, اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس جو بٹ ہیں, جو اس میں ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں W1, 2, 3, 4. ٹھیک ہے. اور یہ اینگلز ہیں جس میں ہمارے پاس پارکنگ اینگلز بنیں گے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس سپوز کوئی بھی پارکنگ ہے اور وہ کسی اینگل پہ ہے, یوں, ٹھیک ہے, یہ تھیٹا ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس پارکنگ وڈتھ ہے, اور یہ کیا ہے اسٹال وڈتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے اسٹال وڈتھ. اب یہ اس میں یہ جو اینگل ہے تھیٹا, تو یہ تھیٹا جو ہے وہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 45, 50, 55
up to 90 डिग्री. तो ये 10 एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, टोटल 10 एंगल्स हैं, ठीक है. और इसको हम 46 क्यों नहीं कह रहे, तो 46 45 में कोई इतना फर्क नहीं है, तो हम बस 5 डिग्री के डिफरेंस से इसको रखते हैं, ठीक है. और ये जो कैटेगरीज हैं इसको अभी हम यूज करेंगे कि एंगल पे ये क्या चीज है, वो विल शो द यूज जब इसको रिलेशन में लेके जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारे पास जो स्टार विड्थ और पार्किंग विड्थ है वो सारी चीजें हमारे यहाँ से मिल जाती हैं टेबल से. तो ये हमारे पास डेटा है स्मॉल का 8 फीट कंपेयर टू लार्ज, लेकिन जब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगी, स्टैंडर्ड में हमारे पास फिर 3 हैं डायमेंशंस, 8 फीट 6 इंचेस 9 और 9 6 एक यूज करेंगे, अब इसको देखते हैं. और लार्ज जो है वो 9 9 6 और 10, ठीक है. तो ये इसको अभी यूटिलाइज भी करते हैं तीनों के लिए. सो देयर आर 4 कॉन्फ़िगरेशन, अभी आपको बताइए W1 W2 W3 W4 4 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास. पार्किंग विड्थ की जो आपको ड्रॉ करके भी दिखाई, इस फिगर में भी नजर आ रहा है, ठीक है. और ये जो रिलेशन है एक्चुअली ये है साइन ऑफ थीटा, और इसको अब मैं लिखूंगा स्टॉल विड्थ डिवाइडेड बाय पार्किंग विड्थ, सिंपल एज दैट, ठीक है. बेसिक रिलेशन इसमें हमारे पास आ जाए. तो पार्किंग विड्थ आप इसको निकाल सकते हैं कि दिस इज स्टॉल विड्थ इनटू साइन ऑफ थीटा, और अगर थीटा 90 हो तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा 1. तो पार्किंग विड्थ जो है वो स्टॉल विड्थ इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल है. ये एंगल खत्म हो गया यूं. तो ये आपके पास क्या है स्टॉल विड्थ, और ये क्या है पार्किंग विड्थ. तो दोनों जो डायमेंशन है वो क्या है सेम, ठीक है. और जब एंगल आएगा तो एंगल के साथ ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा. फाइन. सो एज पार्किंग एंगल डिक्रीजेस सो PW इंक्रीजेस, और पार्किंग एंगल जो है वो ज्यादा होगा तो दिस इज व्हाट द रिलेशन इज. इसमें फिर ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है. एक ये फर्स्ट वन जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, इट्स कॉल्ड सिंगल लोडेड वॉल टू वॉल. सिंगल लोडेड वॉल टू वॉल, ये वॉल है, ठीक है. ये बीच में आयल बना हुआ है, ये वॉल के पीछे ये वॉकिंग एरिया है, यूं समझ लें आयल बना हुआ है, ठीक है. इसमें आप वॉक भी कर सकते हैं. सो इट्स वॉल टू वॉल, इसको हम कहेंगे कि उसका एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा कि उसके आगे आप बम्पर नहीं लेके जा सकते. आप अगर पार्किंग बनाते हैं ना तो 2 पार्किंग होती है, इसमें एक गाड़ी यूं आ जाएगी, थोड़ी सी यूं लगा सकते हैं आप. लेकिन जब वॉल वाली तो वॉल में पार्किंग जो है वो इधर ही होगी, ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है. जिस तरह हमारे पास बाहर गेट में जो गाड़ी पार्क करती है वॉल है, ठीक है जी, तो इसको वॉल करेंगे. कहीं पे आपको फुटपाथ नजर आते हैं ना, तो आप थोड़ा सा फुटपाथ के ऊपर भी अगर चला जाए तो कोई नहीं होता मसला. कहीं पे कुछ ब्रेक्स भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाते हैं ना, ये पार्किंग लॉट है ना, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने एक टायर के लिए ब्रेक बनाई होती है. टायर यहाँ पहुंचता है ना तो ब्रेक लग जाती है और यहाँ से वो स्टॉप हो जाता है. कुछ ब्रेक्स भी बनी होती है, जब जैसे ही आप हल्का मूव करेंगे तो वो उसके साथ टच हो जाएगा, तो वो बम्पर उसके ऊपर चला जाता है इंजन पार्ट की, लेकिन टायर के साथ टच होता है. सो दिस इज कॉल्ड सिंगल लोडेड, क्योंकि इसके एक साइड पे पार्किंग लॉट है, दोनों साइड्स पे नहीं है. When you have on the both side it is fine. So these are double loaded walls, okay. और इस डबल लोडेड वॉल्स में आपको ये बल्कि ये नजर भी आ रहा है, गाड़ी आगे गई है ना, तो these are the aisles, ठीक है. These are the aisles. तो वॉल से पहले ये जो वॉल थी इससे पहले आपने ये डाल दिया, ठीक है. तो आपको अंदाजा भी हो सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं. ओके. फिर डबल लोडेड वॉल एंड डिसेबल्ड जो हैंडीकैप है वो भी है इसमें, ठीक है. हैंडीकैप ये CL, ये जो ये इस तरह का आप लिखते हैं CL, ठीक है. तो CL एक इस तरह लिखा जाता है. तो डबल लोडेड और उसके साथ हैंडीकैप का भी, और ये जो है डबल लोडेड हैंडीकैप टू हैंडीकैप, ठीक है. ये आपके पास है एंगल पे है, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास ये आयल जो बना हुआ है ये वॉकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं. फाइन. आई होप कि 4 टाइप्स आपको क्लियर है.
سو یہ ایک تینوں فگرز میں نے ایک ہی سلائڈس پہ لے کے آ گیا ہوں. میرے پاس 3 ٹائپ آف کارس, اس میں پھر 4 ٹائپ آف یہ کیٹیگریز ہیں, کنفیگریشنز ہیں 1 2 3 4, اور یہ ان کے اسٹال بٹس ہیں, اور یہ اینگلز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو آپ کے پاس وڈتھ آف دا جو بھی اسٹال بٹ کی وڈتھ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کنفیگریشن سے دیکھیں. اوکے, پارکنگ لاٹس میں ایسی نیٹ سے دی ہوئی ہے, کوئرٹسی آف دا نیٹ, یہ پارکنگ لاٹ ہے, ٹھیک ہے. تو انفیکٹ وہ it's not part of the discussion but just to show, ٹھیک ہے. So an important issue related to the parking lot planning is the location of the facility entrance and exit. سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے, ایک فیسلٹی کا انٹرنس اور ایگزٹ. ابھی ہم ایک ایگزامپل کریں گے تو میں پہلے سے وہ اسٹیپس بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے, اور وہ فیسلٹی کچھ یوں ہے کہ I have a 180 feet by 200 feet ایک ایریا ہے میرے پاس جس کو میں نے ڈیزائن کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو میرے پاس اسٹیپ ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ میں انٹرنس اور اینڈ ایگزٹ وہ ڈیفائن کر لوں, ٹھیک ہے. انٹرنس اور ایگزٹ ڈیفائن کروں تو میں کیا کروں گا, جس طرح ہمارا ادھر بھی دیکھیں ایک ہی گیٹ ہے جس پہ ان بھی ہو رہا ہے اور آؤٹ بھی ہو رہا ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان آؤٹ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, ایک سے ان ہو دوسرے سے آؤٹ ہو. اور نارملی آپ جدھر بھی بیسمنٹ میں پلازے کے جاتے ہیں, کسی بھی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, تو 2 جگہ پہ سیکیورٹی رکھنا ان کے لیے فیزیبل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی گیٹ ہو جہاں سے وہ لوگ انٹر ہو وہاں سے آؤٹ بھی ہو. جس طرح ہمارا یہ پشاور یونیورسٹی کا گیٹ ہے, تو ایک ہی گیٹ سے ایک روڈ سے ان ہو رہا ہے, دوسرے روڈ سے آؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ان اور آؤٹ دونوں کے لیے زوم کر لیں کہ یہ میرے پاس جو بھی ایریا ہے یہاں پہ ان آؤٹ دونوں میرے پاس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو employee should not be required to walk more than 500 feet from their workspace. میں نے بتایا نا کہ آپ کو جتنا بھی پاسبل نیئرسٹ پوائنٹ ملے پارکنگ اپنے آفیسز کے ساتھ تو وہ ہو. تو ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ 500 فیٹ سے زیادہ پارکنگ اور آفس کے درمیان نہ ہو, تو وہ گاڑی پارک کرے اور اپنے آفس پہنچ جائے, ٹھیک ہے. آئیڈیل سچویشن. So the entrance should be convenient not only to their parking location but also to their workplace یا place of work, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ہو. اب یہ جو ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل میں ہم کیا کریں گے کہ we are going to make a new facility for how many employees? 200 employees, right. ہمارے پاس جو employees ہیں وہ ہیں 200. تو ڈیٹا کو ہم ادھر سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں. So we have 200 employees. Okay. A survey of similar facility. یہ سروے کر لیے, یہ آپ ڈائریکٹلی اپنے امپلائیز کا ڈیٹا بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس پرابلم میں کہا گیا کہ ایک سروے کے مطابق جو سملر کائنڈ آف فیسلٹی ہے وہاں پہ آپ کو 200 امپلائیز کے لیے 40% جو ہے وہ کمپیکٹ ہو. اب دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو فکسڈ ہے, جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا نا 33% نارملی ہوتا ہے, they go for 30%, they go 33, 35, 45 depending upon how you conduct your survey اور expertise آپ کی کیا ہے. کچھ کنٹریز میں آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں, کچھ کنٹریز میں آپ کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے, 5% جو ہے وہ ہینڈی کیپ کے لیے, ٹھیک ہے. کتنی ہوں گی؟ 5%. وہ جو ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ 2 in 100 اور 5% ڈسکاؤنٹ, ٹھیک ہے. 5 out of 100 is counted. Okay. Okay, the parking space is 180
ان 200 جس کو ہم نے ڈرا کیا. تو یہ بہت آسان سا ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو اسی طرح ایک پراپر شیپ ملے. مے بی یو گیٹ این ایل شیپ جو ہمارے ادھر باہر ہے. تو آپ نے ادھر اور ادھر پلیس کرنی ہے. تو اس کا ایریا آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. سمپل, آپ کا ایریا دس پلس دس, یہ دو ایریاز آ جائیں گے پاس. اس میں آپ نے پارکنگ بنانی ہے بجائے اس کے کہ آپ تھرو آؤٹ اس میں بنا دیں. ایک اس کا بنانا آ گیا تو then we can go for it. So what is the best parking lot? We'll try. Okay, so if a facility would have to the same number of parking space, a similar facility 100 space would required of 100 is 40% could be the compact automobile. However, not all drivers compact cars will park in the compact space. یہ کیا لگی ہے؟ میں نے تو ڈیزائن کیا کہ یہاں پہ مہران کھڑی ہوگی اور یہاں پہ سیدان پہ سلائی ٹائپ کرولا کھڑی ہوگی یا ہونڈا کھڑی ہوگی سیوک, لیکن وہ سیوک کی جگہ پہ کار آ گئی. ٹھیک ہے, چھوٹی کار, کمپیکٹ کار آ گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے شہزور کے لیے ڈیزائن کیا ہو کہ بائک کھڑی ہو جائے, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پیپل ڈونٹ کیئر. ایون ڈسیبلڈ ایریا پہ لوگ نارمل گاڑی لگا دیتے ہیں اور اس کو پھر ٹکٹ بھی اسی وجہ سے پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا. دیٹس انادر ایشو. اوکے, سو اس لیے ہم اس کو کم کر کے نا 30 اسپیسز پہ آ جاتے ہیں. 30 اسپیسز آؤٹ آف 100. سب سے پہلے تو اچھا یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس 200 امپلائی ہوں, so you need 100 spaces. کتنی چاہیے؟ 100 spaces. Out of these 100 spaces 40% کے بجائے ہم 30% جو ہے وہ کمپیکٹ کے لیے لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نارملی بلکہ اس کامن کے کمپیکٹ کار جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ میں کھڑی ہو جاتی ہیں. سو دا نمبر آف کمپیکٹ پارکنگ اسپیس جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ 30% is 30. 100 spaces ہے نا, جتنی بھی آپ کا امپلائی ہونا بس کو ہاف کر لیا کریں, اتنی پارکنگ اسپیس آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ 30 آ گئی. begin the layout with 90 and double. کیونکہ یہ جو ایریا ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. اور زیادہ کیوں؟ دیکھیں ہمارے پاس کمپیکٹ 8 فیٹ ہے ویٹ, اور اس کی لینتھ جو ہے وہ ابھی اسٹینڈرڈ وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی اسٹینڈرڈ لینتھ ہے. تو ہم لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. مطلب اس 180 ہے نا 180, تو اس میں 8 8 8 8 8 یا اسٹینڈرڈ کے مطابق 9 یا 9.4 یا 9.8 سمتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو آسانی سے, تو لے آؤٹ ہمارا یہ ایسا ہوگا کہ یہ جو ڈائریکشن اس کو میں کہوں گا روز, مطلب کامن سی بات ہے نا, یہ رو ہی ہوگا. اور جو وائی ایکسس ٹائپ ہے تو اس کو میں کہوں گا کالمس. تو کالمس تو زیادہ نہیں یوز ہوگا, روز یوز ہوں گے ابھی, کیونکہ یہ میرا فرسٹ رو ہے. دس از مائی فرسٹ رو, دس از R1, دس از R1, یہ فرسٹ رو ہے. ٹھیک ہے, تو اس فرسٹ رو میں کچھ اوکے, لیکن بیفور دیٹ لیٹس اینالائز کہ ہماری جتنی کار پارکنگ اسپیس ہے وہ آ جائے گی. کیونکہ میرے پاس اگر 30 جو ہے وہ کیا ہے, ہینڈی کیپ کے لیے کتنا ہوگا 5. جب یہ 5 ہو گیا کتنے باقی بچے 65. اٹ مینس کہ آلموسٹ ٹوائس. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایریا پہ ان ہوتے ہیں, جیسے آپ یہاں سے ان ہوئے تو آپ یہاں ٹریول کریں گے نا, تو یہاں پارکنگ نہیں بنے گی. تو یہاں پہ ہم اس کا ڈیزائن کچھ یوں بنائیں گے, کچھ میرے پاس جو پارکنگ لاٹ بن رہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ یوں بنے گی. کار کی انٹرنس یہاں سے ہوئی, وہ یہیں پہ کہیں پارک کرے گا, یا یہ ایسے آئے گا, یوں جائے گا, یوں جائے گی. یہ سارے روٹس ہیں نا, یوں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی اسپیس میں ایگزٹ بھی ہونا ہے نا,
تو یہ 2 وے بھی ہوتے ہیں, یہ 1 وے اور 2 وے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیتے ہیں. تو دس از ایکچولی, تو اگر میں یوں ڈیلیٹ کر دوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو 1 وے اور 2 وے, ٹھیک ہے. سملرلی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی 2 وے. سمجھ جاتی؟ اس کو کالم میں ہم ڈیوائڈ کر اس کی وہ کالم میں نہیں کر رہے, میں اس کو رو میں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کر لیں آپ, اٹس اوپن چوائس, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. الٹرنیٹ آپ نے دینے نا, میرے پاس ریسٹرکشن ان آؤٹ کی ہے. تو وجہ اس کے کہ مجھے یہ روٹ تینوں کو ایکسیسیبل آسان ہے. اس کو میں اگر یوں کر دوں مجھے پھر, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ آپ کو پارکنگ لاٹ نظر آئے گی, اسٹریٹ ڈائریکٹ جو بھی آئے گا اسٹریٹ لگا دے گا. پھر تو آپ جب بھی انٹرنس پہ جائیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ یا اس طرف پارک کریں گے رائٹ پہ یا لیفٹ پہ, ڈائریکٹلی سیدھے پارک نہیں کرتے لوگ. آپ کی انٹرنس یہاں آ جائے پھر وہ کالمس پہ چلے جائے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس کو میں فی الحال رب آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو جائے گا, لیکن جس سمجھانے کے لیے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی شیپ ہے, ٹھیک ہے. تو دوبارہ بیک ٹو اسکوائر, ہمارے پاس یہ اسکوائر ایریا ہے. تو وی ہیو سم 30 and 30. اب اس میں ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ جو ایریا ہے میرے پاس, یہ اس کی ڈائمینشن کیا ہوگی اور اس کی ڈائمینشن کیا ہوگی کہ گاڑیاں جو ہے وہ موو کر لیں, کارز موو کر لیں. تو وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو over here we will begin there with a 90 because of its efficient use of space to determine if the available lot is adequate for figure 2. W4 is a required module option. Using the W4 module in the table 1 and we can obtain the following. Okay. ہمارے پاس یہ وہی ٹیبل ہے جہاں پہ یہ اس کا W4 اس کا W4 ہم دیں گے, ٹھیک ہے. سو سمپل سی بات ہے, ابھی میرے پاس وہ کالم میں اینگل کے سامنے نیچے کوئی ڈائمینشن لکھی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈائمینشن ہے نا, یہ 66 آپ کو نظر آ رہا ہے, 57 نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میرے پاس ڈائمینشن ہے اس کو ہم ماڈیول وڈتھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماڈیول وڈتھ. تو ماڈیول وڈتھ ہم لیں گے اسٹینڈرڈ کار کے لیے ہمارے پاس ہے 66 اور کمپیکٹ کار کے لیے W4 کنفیگریشن میں وہ 52 ہے. W3 پہ جائیں گے تو یہ کم ہو جائے گا, W2 پہ جائیں گے اور کم ہو جائے گا. تو وہ اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے پاس اسپیس ایریا کم ہے تو آپ پھر اس پہ کمپرومائز کریں, زیادہ اس میں زیادہ پارکنگ لاٹس بنائیں. اسپیس ایریا زیادہ ہے تو کیپ یور W4 بھی آسانی سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے, تو اس لیے ہم اس کو لے رہے ہیں. جسٹ ٹرائی نظر, آپ دیکھیں گے پارکنگ لاٹس آپ کے ساتھ ذرا آئل زیادہ ہو جائے گی ڈسٹینس, ٹھیک ہے. اوکے, سو ہمارے پاس اب ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو 200 ہے اس میں کیا میرے پاس دیکھیں میں 2 اسٹینڈرڈ پلس 1 کمپیکٹ, اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 66 ماڈیول کی اور اس کی 57.22. اس کو جب اگر آپ لیں گے تو دیٹ از 189.2 which is less than 200. It means کہ ہم ایزیلی اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ایزیلی ہم 100 پارکنگ لاٹ جو ہے وہ ایزیلی اکوموڈیٹ ہو جائیں گے اس میں. اور بلکہ 2 یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹینڈرڈ اور 1 کمپیکٹ ہو جائے گی. کیسے؟ میرے پاس 6 روز آئیں گی, اسٹینڈرڈ 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 کمپیکٹ کمپیکٹ, ٹھیک ہے. میرے پاس اسٹینڈرڈ 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 کمپیکٹ کمپیکٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے کمپیکٹ اسٹینڈرڈ 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 کمپیکٹ, کوئی کمبینیشن ہو سکتی ہے. لیکن اس کو ہم نے کمپیکٹ زون میں تاکہ امپلائیز کو بھی پتا چلے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں والا ایریا اس سائڈ پہ,
ٹھیک ہے. تو ایک امپریشن بھی ہوتا ہے کہ جی وہ بڑی گاڑی ٹریل, آپ جب کبھی پارکنگ لاٹ آپ ذرا میپ دیکھیں نا تو ٹریلر کے لیے سیپریٹ بنی ہوئی, سارے لمبے لمبے سے ہوئے, بسز کے لیے, گاڑیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے. ٹھیک ہے, اوکے. سو وی ہیو دس کائنڈ آف کنفیگریشن. اور لیٹس سی وی بین ٹولڈ کہ ہمارا کچھ ایریا جو ہے وہ یہ والا ہے انٹرنس کا وہ سے فیسلٹی کو, تو اس لیے ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ رکھا اور یہاں پہ کچھ ہم نے 1 2 3 4 5 ہم نے ڈسیبل بنا دیا, شروع میں ہی بن گئے. اور ڈسیبل کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اس کی ویٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. دیٹ از 12. تو نیچے آپ کو یہاں پہ کتنی ہے 12. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈائمینشن ہم نے لی 12, تو 12 12 12 کتنا ہو گیا 60. So this total dimension is 60. This is 60 اور 180 سے 60 مائنس کرے کتنا بچا؟ 120. اوکے, آپ کے پاس جو ڈائمینشن ہے جو W4 پہ ہم نے لی ہے اور اسٹینڈرڈ دیٹ از 8 feet and 6 inches. اب یہاں پہ کتنے 8 feet اور 6 inches کے آ سکتے ہیں 120 ایکولی اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا وہ یہاں پہ اسٹینڈرڈ کارس کا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. کیلکولیشن اب کرتے ہیں. یہاں پہ جو اسٹینڈرڈ کارس کے لیے ہے یہ جو ٹوٹل ایریا ہے اور یہ مائنس دس 180 مائنس ہاؤ مچ 180 مائنس 15. یہ جو ڈائمینشن ہے یہ 15 ہے, یہ ڈائمینشن کیا ہے 15 ہے. تو 15 اور 50 30 آؤٹ کرتے ہیں, 180 سے 30 نکال لیں, 180 سے 30 نکالیں تو کتنا بنے گا. اوکے فائن. تو 150 میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیں اس کو 8.5 پہ. جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویلو یہاں پہ آ جائے گی اور ایک ویلو آپ کے پاس یہاں آئے گی. ٹھیک ہے, سو یہ اسٹینڈرڈ ہو گئے. اور سملرلی یہ بالکل اس کا ریپلیکا ہوگا دوسرے سائڈ کے ساتھ, یہ بھی اسٹینڈرڈ ہوگی. صرف کمپیکٹ کا ڈفرنس ہوگا. کمپیکٹ میں کیا ہوگا, ناؤ دس ڈسٹینس 180 مائنس 15 اینڈ مائنس 15. ٹھیک ہے, تو 180 مائنس 30 از 150. 150 ڈیوائڈ بائی 8 یہ کمپیکٹ ہے نا, تو 180 ٹھیک ہے ڈیوائڈیڈ بائی, تو میرے پاس یہاں پہ جو کمپیکٹ والی بن جائے گی یہ کمپیریٹیولی سے چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, سو دیز آر کمپیکٹ. اینڈ سملرلی میرے پاس یہ رو نمبر 6 بھی کمپیکٹ ہوگا. سو رو نمبر 1 از ہینڈیکیپ اینڈ اسٹینڈرڈ, رو 2 is standard, row 3 is standard, row 4 is standard, row 5 is compact, row 6 is compact. اور ویلیوز اس کی آپ سمپل میتھ ہے, پلس مائنس ڈویژن ہے. تو یہ آپ کو دیکھیں 14 پلس 5 پہلے میں آئیں گے آپ کے پاس. اسٹینڈرڈ کتنی, یہ 14 لاٹس ہیں اور یہ 5 ہے, تو ٹوٹل کتنی ہوئی 19. ٹھیک ہے, یہاں پہ کتنی ہے آپ کے پاس ٹوٹل, آپ کے پاس جو بنی دیٹ از 17. یہ 17 ہے, یہ بھی 17 ہے, یہ بھی 17 ہے, اور کمپیکٹ رو 5 میں کتنی ہے 18 اسپیس. سو یو گیٹ این ایکسٹرا اسپیس ہیئر اور 22. گڈ, ٹھیک ہو گیا جی. اور سر یہ درمیان کا ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے کس کا, یہ والا. ایکچولی اٹ از اے گڈ کوشچن. یہ اسٹینڈرڈ آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ کارز ہیں اٹ شوڈ بی ان بٹوین جو ہے وہ 26 فیٹ ہے. اتنی کلیئرنس ہم نے رکھی. اس کو کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ڈیفیکلٹی ہوگی پارکنگ میں, تو اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمپیکٹ کے لیے آپ کو اچھا یہ کدھر گیا کمپیکٹ کے لیے, this is common 26 and similarly here is 26.
تو 26 سمجھ لیں. اوکے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس یہ جو ڈائمینشن ہے دیٹ از 17 فور کمپیکٹ. کمپیکٹ جو R4 اور اس میں جو لینتھ ہے نا اس کی دیٹ از 17 اور اس کی 20 ہے. اس کی کیا ہے 20. تو ان دونوں میں آپ کو 26 سے زیادہ نظر آئے گی. کمپیکٹ میں ذرا زیادہ نظر آئے گی. Minimum 26. ٹھیک ہے. سر ڈرائنگ شیٹ کو کرتے ہوتے ٹھیک ہے. سو دس از ویری بیسک ایگزامپل آف پارکنگ لاٹ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلا کام یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی انٹرنسز ایگزٹس اور وہ پوائنٹ جہاں پہ امپلائی نے جا کے انٹری گیٹ کے پلانٹ کی یا فیسلٹی میں اندر جانا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے ہینڈی کیپ والے پرائرٹی پہ رکھنے ٹھیک ہے تاکہ وہ قریب ہو. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ از کہ آپ نے سروے کرانا ہے کہ امپلائیز کتنے ہیں, آپ کے پاس ایریا کتنا ہے ٹوٹل, آپ کے پاس کتنی پارکنگ چاہیے پارکنگ لاٹ, اس میں پھر آپ اسٹینڈرڈ یا کمپیکٹ یا لارجر وہیکلس کون کون سے آتے ہیں اور آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر سو سمپل A+B والی میتھ ہے, بس ایک اینڈ سے شروع کرنا ہے اور دوسرے اینڈ تک لے کے جانا ہے. دس از ہاؤ وی ڈیزائن دا پارکنگ لاٹس. So for you guys, this is you can say it's your project or whatever. جو یہاں سے آپ ڈائمینشن نکال لیں, گوگل سے نکل آتی ہے, گوگل ارتھ پہ جائے نا بالکل موو نہیں کرے میئر بالکل ٹاپ سے آپ کو بالکل میئر کر کے دے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ میکینیکل سائڈ والا پورشن ہے, ایک اس سائڈ والا پورشن ہے. تو ڈیوائڈ کر لیں, کچھ ہاف سائڈ پہ پارکنگ لاٹ ایک ڈیزائن کر دیں, کچھ سائڈ پہ ڈیزائن کر دیں. ہمارے پاس مین گیٹ ہے اس انٹرنس سے لے کے اور کچھ جتنا ایریا نظر آ رہا ہے روڈ کے اراؤنڈ اس کو پارکنگ ٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ آپ کو پیرلل پارکنگ ملے گی 0 ڈگری 90 کے بجائے 0 ڈگری پہ بھی آپ کو ملے گی, کچھ آپ کو 90 پہ ملیں گے, ڈیپینڈ یا آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں 0 پہ, اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اس میں ذرا دیکھیں. اوکے. کون کون جو ہے وہ اس سائڈ پہ میکینیکل والے سائڈ پہ دے آپ ہیں, آپ دونوں اور آپ دونوں شامل ہیں. یہ میکینیکل والے ایریا کو پارکنگ لاٹ آپ کر لیں, آپ چار اس سائڈ سے کریں. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ تو ایسے بھی سبمٹ نہیں کرتے تو چلے دیکھتے ہیں کیا کریں. اوکے. لیکن یہ اب ایک پروجیکٹ بھی بن جائے گا. بی آنیسٹ اٹس اے کائنڈ آف پروجیکٹ. سو یہ تو سمری ہے اس کی. ٹھیک ہے. کمپیکٹ 40 ہو گئے, اسٹینڈرڈ 65 ہے اور ہینڈیکیپ تو اٹس لائک 100 کا پارکنگ ایریا. اوکے. چیلنج تب آتا ہے جب آپ کے پاس اسپیس کم ہو اور پارکنگ زیادہ ہو, تو تب آپ نے W3, W2, W1 اور ڈفرینٹ آپ نے کنفیگریشن ٹرائی کرنی تاکہ پارکنگ کمپلیٹ ہو جائے. تو وہ کنجسٹڈ ہوگی ڈیفینیٹلی, یہ تو بالکل پراپر پارکنگ ہے. اوکے. ناؤ جب ایک امپلائی پہنچ جاتا ہے ایک فیسلٹی پہ تو دا نیکسٹ اسٹیپ از ہی از انٹرنگ دا فیسلٹی. جب وہ فیسلٹی میں انٹر کرتا ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ اپنے وہ جو پرسنل بلانگنگز ہے وہ کہیں پہ رکھے گا. دیٹس کالڈ اے لاکر روم. اس لاکر روم میں پھر میل فیمیل دونوں کے ہونے چاہیے اور سیپریٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس میں آپ کی کلوتھ بھی چینج ہوگی تو ایک چینجنگ ایریا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو فور either of the sex آپ کو رکھنا ہے اس کو. اینڈ وہ دیر آپ کے جو پرسنل لاکر ہے وہ نارملی اس میں آپ آلریڈی آپ کا اسٹف پڑا ہوتا ہے, آپ کے ہیلمٹ سپوز ہے, آپ کے پاس اور کوئی ورکنگ ٹولس ہے یا کوئی ڈانگری وغیرہ ہے تو وہ پڑی ہوگی. ٹو ٹیک آؤٹ دیٹ اپنے کلوتھ چینج کریں, وہ رکھیں اور اپنے موبائل شبائل جو بھی آئٹمس ہیں جو کہ آپ ورک میں یوز نہیں کر سکتے, نارملی ٹچنگ الاؤڈ نہیں ہوتی, تو وہ جو چیزیں ہیں لوز کلوتھس ہیں وہ آپ نے نکال کے رکھ دیے باقی لیے. تب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہمارے پاس اس پہ پرسنل بلانگنگ کے لیے جو ایریا ہے. سو ریمبر جب آپ انٹر ہوتے ہیں کسی بھی فیسلٹی پہ تو آپ اس فگر کو اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ سے یہ آپ کی انٹرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انٹرنس ہے دیٹ انٹرنس از ایکچولی یہ انٹرنس ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یہ انٹرنس ہے, یہاں سے آپ کی انٹرنس ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کے جب آپ اسٹریٹ جاتے ہیں نا تو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈائریکٹلی لاکر روم نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کپڑے چینج کر رہا ہو یا لاکر کھول رہا ہو, باہر سے آپ یوز نہیں کر سکتے. سو وہ دیوار نارملی اسٹینڈرڈ ہے کہ واش رومز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ دیوار ہوگی, انٹر ہوں گے تو رائٹ پہ میل کی طرف چلا جاتا ہے, لیفٹ پہ فیمیل. آپ ایئرپورٹس پہ آپ نے دیکھا بہت کام ہے, باہر بھی اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ نہیں کہ آپ بس چل رہے ہیں اور سامنے واش روم سارے نظر آ رہے ہیں, تو دیٹس وہ ایک ایسی جگہ ہے اس کو ہائڈ کیا جاتا ہے. سو آپ کے رائٹ سائڈ پہ اس کے دیکھیں تو میل اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ٹھیک ہے. So the lockers may be located in the corridor adjacent to the employee entrance if the clothes changing does not take place. More commonly, locker rooms are provided for each sex even if the cloth changing is not required. Each employee should be assigned a locker, and for planning purpose, 6 to 2 feet should be allocated for each person using locker room. جیسے یہ کلاس روم ہے نا, اس کلاس روم کو ڈائمینشن ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں چیئر بھی رکھنی ہے, آپ نے اس میں آئل بھی بنانا ہے, کوئی لیکچرر ایریا بھی ہوگا, تو یہ سارے ملا کے نا ایک اسکوائر فٹ نکال لیتے ہیں, کیا ہے وہ کہ 3x3 اسکوائر فٹ لیٹس سی. تو وہ 3x3 اسکوائر فٹ آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس کے لیے بنانی ہے, تو دیٹ سے کہ 20 اسٹوڈنٹس, تو آپ اس کو 20 سے ملٹیپلائی کریں گے, ٹوٹل ایریا ہے. تو لاکر روم میں جب آپ ڈیزائن کریں گے تو 6 feet/2 کے حساب سے آپ نے ایریا لینا ہے. اب اس ایریا میں لاکر آپ کو والز پہ ہوں گے, سینٹر میں بھی شاید ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایریا اس کا اتنا ہوگا. اگر 200 امپلائی ہیں تو جسٹ ملٹیپلائی ود 200. We need that. Okay. Similarly, آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں, ریسس کر سکتے ہیں. اس کے کافی سارے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, فری ورژن بھی ہے اور کچھ پیڈ بھی ہیں, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور یہ جس طرح آٹو کیڈ میں ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اسی طرح سمپل ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں فیسلٹی ڈیزائن میں, لے آؤٹ ڈیزائن میں. تو ڈریگ اینڈ ڈراپ ہوتی ہیں, یہ بلڈ ان آپ کو میں نے کیوں وغیرہ بھی اس میں ملتا ہے. So locker room often located along the outside wall adjacent to the okay, it should provide the ventilation as well, proper ventilation. Okay, so there is your locker room. Okay, shower facility. جب آپ کام ختم کریں تو depending upon the nature of work, you might need shower, you might not need shower. Okay, it depending upon the facility. تو اگر آپ کا ورک ایسا ہے کہ جس میں آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یو ول نیڈ اے شاور ایٹ دا اینڈ آف. تو نارملی شاور رومز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شاور روم فیسلٹی شوڈ بی لوکیٹڈ آلموسٹ ان دا لاکر روم اور نیئر ٹو دا لاکر روم, ٹھیک ہے. ایک تو ٹوائلٹ فیسلٹی ہے اور ایک شاور فیسلٹی ہے. تو شاور فیسلٹی چینجنگ روم کے ساتھ آپ لوکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. And if the toilet facility are to be included, they must be physically separated from the locker room area. اگر لاکر کے ساتھ ٹوائلٹس بھی ہیں تو وہ پراپرلی ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ وہ اسمیل اور وہ ساری چیزیں لاکر روم میں نہ آئے, ٹھیک ہے. سو ریمبر دس. تو سنک اور مررز اور یہ ساری چیزیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہاں پہ لگائیں. اوکے, ریسٹ رومز آپ دیکھیں, جب بھی آپ دیکھیں سامنے وال نظر آ رہی ہے, یو آر ایکچولی واکنگ اراؤنڈ, آپ کو اسٹریٹ اوے آپ کو واش رومز نظر نہیں آ رہے, آپ واک کرتے ہیں پھر ایسے ٹرن لیتے ہیں تو آپ کو واش روم نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسٹینڈ. سو اٹ شوڈ بی ڈیسینٹرلائزڈ واش رومز ہونے چاہیے آپ کے پاس. ڈیسینٹرلائز سے کیا مراد ہے, دیکھیں اگر اس پوری یونیورسٹی میں ہر بلڈنگ میں واش روم نہ اور ایک واش روم کے لیے میں بلڈنگ بنا دوں, اس کو میں سینٹرلائز کہوں گا. سملرلی پلانٹ پہ ایک اسپیسیفک لوکیشن ہو اور اسی لوگ میں جائیں تو اس میں ٹریولنگ بہت ہوگی, ٹائم ویسٹ بھی بہت ہوگا. تو آپ جگہ جگہ پہ یہ فیسلٹی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں تو ہر فلور پہ آپ کو واش رومز نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب کلاس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو بجا کے آپ جلدی سے فارغ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایکسیس ٹو ریسٹ روم مسٹ بی اویلیبل ٹو ہینڈی کیپ ایز ویل. اور نارملی اس کو گراؤنڈ فلور پہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اسٹیئرز یا اسٹیپس نہیں ہونے چاہیے. جیسے فار ایگزامپل یہ 3 اسٹوری ہے تو ہر اسٹوری پہ اس کو ایک ہینڈی کیپ کا
واش روم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اوپر سے نیچے آئے یا نیچے سے اوپر جائے, اس کو ٹریول نہ کرنا پڑے. جو ورک پلیس ہے وہ اسی کا گراؤنڈ کنسیڈر کریں. Okay, unless restrooms are designed for single occupancy, separate restroom should be provided for each sex, and the recommended minimum number of toilets per employee کے لیے extended ہے. یہ بھی ایکسٹینڈرڈ ہے جو کہ ہمیں سول والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, جو آرکیٹیکٹ ہو نا ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا کورس ہے جس میں یہ اسپیسیفک کچھ جو ٹاپکس ہیں یہ ہر ڈپارٹمنٹ والوں کو, اسپیشلی جو آرکیٹیکچر والے ہیں یہ سول ڈپارٹمنٹ دے شوڈ نو کہ یہ ان کو پتہ ہو. انفارچونیٹلی جو وہ ڈیزائن کرتے ہیں تو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیزائن کرتے ہیں, جو کہ آپ دیکھیں یہ نئی بلڈنگ کی کمپیریٹیولی دس از میڈ ان 2007, اس کا ڈیزائن 2006 میں ہوا ہوگا, 5 میں ہوا ہوگا. You just go and look at this. تو واش روم ہے, وہ ڈور کھولے تو سامنے آپ کو ٹوائلٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, this is something which is not acceptable in standard practice. Okay, so the restrooms for male or urinal جو بھی ہوتا ہے that may be situated for a toilet provided the number of toilet are not reduced to less than 2/3 of the minimum recommended in table. ٹھیک ہے, یہ واٹر کلوزٹس ہیں. امپلائیز اگر 1 سے 15 ہیں ایک لیبورٹری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, if the employees are 1 to 20, اور اگر لیبورٹری 2 21 to 40, مطلب 20 پہ آپ کا ایک فگر چینج ہو رہا ہے 20 کا, پر 20 ایک ٹوائلٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سملرلی کلوزٹس کا بھی یہی ہے 1 to 15 جو کلوزٹس ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں. تو یہ اسٹیج وائز امپروو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ آپ کے پاس آپشنز ہیں جو کہ ٹیبولیٹڈ ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کس طرح کی بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں آ جائے گا. If no restroom should be less than 1 sink per 3 toilets. 3 toilets پہ at least 1 sink ہونا چاہیے, زیادہ ہو تو okay fine. And then again for planning 6 feet square should be allowed for each sink. Okay fine. Right, so restrooms entrance doorway, یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ یہاں سے آپ انٹر ہو رہے ہیں, سامنے وہ والا ٹوائلٹس فور سیم فیمیل اور یہ فور میل, اور سامنے اس کی سنک ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو ڈسیبلڈ بھی ایک ہونا چاہیے, کوئی ایک یہ جو ہے ڈسیبلڈ کے لیے آپ نے رکھنا ہے. سملرلی یہاں پہ بھی آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک, Okay, food services. So for food services یہ لے آؤٹ بھی ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پراپرلی ڈیزائن ہوتا ہے, اس کے ڈیزائن رولز ہیں. اور آپ اس میں بھی اگین جو مین فیکٹر ہے وہ یہ نمبر آف امپلائیز. So number of employees play a crucial role. ٹھیک ہے, so the viewpoint adopted as well as a firm policy on the off-premise dining subsidize the cost of the meal. ہم نے پاکستان ٹوبیکو میں اس زمانے میں in 99-2000 وہ 10 پیسے پہ اس کا افسر اور اس کے جو لیبر ہے 10 پیسے ٹوکن منیمم ہے. اس زمانے میں وہ لس پیسی تو 5 پیسی تھا, 10 پیسے اور 5 پیسے وہ لیتے. سو وہ 10 پیسے دے کے, حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے, ٹافی بھی نہیں ملتی, وہ ٹوکن منی تھا اور اس پہ وہ میٹ دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ فری میں دیں, لیکن سبسڈائزڈ ایٹ لیسٹ ہو. اٹ شوڈ بی سبسڈائزڈ, اٹ شوڈ بی نان پروفٹ, نو لاس نو پروفٹ بیس, سم کائنڈ آف لائک دیٹ. کوئی اس طرح کا ماڈل ہو کہ مارکیٹ سے آپ کو وہاں پہ, تاکہ وہ گھر سے پھر نہ لائیں اگر افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہو, یا ہائیجین بھی پراپر آپ نے مینٹین کرنی ہے, لیکن اس کا فوڈ فیسلٹیز شوڈ بی پلانڈ بائی دا کنسیڈرڈ نمبر آف امپلائیز آف کورس and the total number of meal to be served. تو یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فوڈ سروسز کو دینا ہے. اینڈ دیر یو گو, لنچ بریک ٹائم ہو جاتا ہے. اب یہ آپ اگر گئے ہو یہ جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے تو ہم وزٹ کر رہے تھے, تو ایک ایگزیکٹلی ایٹ 1 o'clock
all machines turned off automatically. صرف یہ جو لائٹس تھی نا اوپر, اور وہ بھی فل لائٹس نہیں تھی, وہ ایمرجنسی ٹائپ آف اتنی لائٹس تھی کہ آپ کو پاتھ پہ اور پراپر آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں, تاکہ لوگ بالکل ویسے بھی نہ بیٹھے ہوں. فورس بریک اس کو کہتے ہیں, فورس بریک. تو سارے امپلائیز ایک ساتھ نکل آتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں آپ دیکھیں آپ کو کس طرح کی فیسلٹی چاہیے کہ گھنٹے میں اس نے نماز بھی پڑھنی ہے, گھنٹے میں اس نے کھانا بھی کھانا ہے. 2 بجے لائٹ آن ہو جاتی ہے اور انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا, مشینیں آن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کس طرح اس کو مینٹین کریں. اب یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی میں کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, کوئی کسی کلاس 12 بجے ختم ہوگی, کسی کلاس 1:30 ختم ہوگی, کسی کی 1 o'clock ختم ہوگی, کسی کی 2 o'clock ختم ہوگی. تو یہ اسکیٹرڈ ہے, سچویشن ہے نا. سملرلی انڈسٹری میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک شاید شفٹ میں اس کا کوئی اس طرح سیٹنگ کر لیں کہ وہ ٹائمنگ ڈفرینٹ کر لیں ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ڈیپینڈنگ اپون دا سائز آف دا انڈسٹری. ٹھیک ہے, سو بگننگ آف لنچ بریک آپ دیکھیں کچھ کے لیے نا اس طرح ٹائمنگ لگائی ہوئی, تو کون کون سا ڈپارٹمنٹ آئے گا, تو ایک شیڈیول لگا ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا اس ٹائم, اس ڈپارٹمنٹ کا اس ٹائم, جسٹ ٹو مینیج. کیونکہ آپ پورے اگر 1000 امپلائی ہیں اس کے لیے پھر اتنا بڑا کچن اور 1 گھنٹے میں اس کو سرو کرنا امپاسبل ہے. تو پھر سیکشن وائز جو ہے وہ اس کی بریکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از سم تھنگ جو آپ کہتے ہیں کہ بریکس ہیں. اینڈ دین okay, so the food services required may be satisfied by the following alternatives. Dining away is a very bad thing, disadvantage ہے, ٹائم ویسٹیج ہے نا. اگر یوں سمجھ لیں آپ لیتے تو اچھی مثال مل سکتی ہے. You have a cafeteria inside the university and you have 2 places where you can eat. That's Medina and coffee shop. Either you have more than that, but the nearest are these 2 points, and even you can go to this outside for them. But it will waste a lot of your time. Okay. So similarly, vending machines. اب تو دنیا جہاں میں کامن ہو گئی ہے, وہ کوائن ڈالتے ہیں, آپ کو جو بھی چاہیے وہ پیچھے ڈراپ کر دیتا ہے. You can get a vending machine آپ کو ہونی چاہیے, پھر آٹو سروس ہوں, وہ بھی ٹائم سیونگ ہے. اینڈ سرونگ لائن اینڈ کیفیٹیریا. ٹھیک ہے, سرونگ لائن اور سرونگ ٹائپ بھی ہوتا ہے سیلف سروس. آپ اپنی ٹرے لیں, وہ لائن میں لگ جائیں اور جو جو چاہیے لے لیں, اور ایک لائن ہوتی ہے اس کو نارملی آپ نے دیکھو کہ پائپ سی لگی ہوتی ہے, اس کے اندر اسے ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے. ورنہ ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ وہ رش بڑھ جائے گا, مجھے دے دیں مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, اینی وے, لیکن یہ ذرا دنیا جہاں ایسے یہ لائن بنتی ہے. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ اے فل کچن اینڈ کیفیٹیریا. سو یہ آپ کو ڈائننگ اوے از ناٹ ریکمینڈیڈ, ان سائڈ ڈائننگ از ریکمینڈیڈ, اینڈ یو مسٹ ہیو سم پراپر کچن. ٹھیک ہے, so the dining away from the facility is the alternate. Simplify the task of the facility planner. However, require employee to leave for meal would result in the following: longer meal time, lost supervision, loss of work interaction, and loss of. یہ ساری چیز اس میں آ جاتی ہیں. So just to give you an idea, یہ سافٹ ویئر ہے, اس سے میں نے آن لائن سے اس کے سائٹ کے سنیپس لیے. ٹھیک ہے, you can easily design this kind of a stuff. Okay, this is just a cafeteria جو کہ سرونگ لائن اور وہ ساری چیزیں. Okay. If a facility has over 200 people, a serving line is feasible alternative. Okay. So یہ required space ہے. ٹاپ پہ آپ دیکھیں کلاسیفیکیشن ہے ہمارے پاس کمرشل, انڈسٹریل اینڈ بینکویٹ. سو اسکوائر فٹ الاؤڈ پر پرسن. اگر آپ ہال ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس میں 1000 تک لوگ جو ہے وہ ویڈنگ یا کسی فنکشن کو اٹینڈ کریں, تو آپ کو یہ جو اسکوائر فٹ ہے 10 سے آپ کو 1000 کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کمرشل ایریاز ہیں یا انڈسٹری ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے. دیز آر سم وینڈنگ مشینس. ٹھیک ہے, اور یہ کچھ اسٹینڈرڈ آپ کے ڈائمینشن لکھیں. Just go through it. It is a popular table size ہے 36, 42, 48 in square one. ٹھیک ہے, تو square inch ہے, تو square tables and rectangular 30 and width is
width and 6, 8 and 10 long. تو اسکوئر ٹیبلز ہیں ہمارے پاس آئل کے لیے. تو یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس کمبینیشن اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل سائز ڈپینڈ اپان ویدر اور ناٹ امپلائی ریٹین دیئر ٹرے, یا وہ ریٹین نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو ٹیبل سائز 36 inch square table is adequate for employee if they do not retain their tray, and standard tray is 14 by, ہم شاپ جاتے ہیں کون سی ٹرے ہے, ٹھیک ہے. And rectangular table adequately seats 3, 4, 5 employees respectively. Normally آپ نے دیکھا ہوگا 4 capacity والے ہوتے ہیں, لیکن سائڈ سے بھی کوئی ایک آدھ آ سکتا ہے. وہ کیفیٹیریا چلا رہا عثمان, اس کو سارما کو پتہ ہوگا. کوئی نہیں دیکھتا. لیٹ سپوز سرما صاحب یہ جو ٹیبل سائز وغیرہ ہے تو یہ تو سر پھر کاسٹ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے, تو پھر تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں دو ماڈلز ہیں. ایک ماڈل یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جب ہم ٹینڈر کرتے ہیں نا, اور جب آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے وہ صرف گرے اسٹرکچر اور انفراسٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے, فرنیچر کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا. دس از دا موسٹ ٹریجک تھنگ. انٹیریئر ڈیزائن کنسیڈر ہی نہیں کرتا. انٹیریئر ڈیزائنر کو ہم کچھ مانتے ہی نہیں. آپ ذرا یہ جو برانڈس کے شاپ کے اندر جائیں تو کس طرح بنے ہوتے ہیں, تو پراپر انٹیریئر ڈیزائنر نے کیا نا. ہمیں گرے اسٹرکچر دیتا ہے کہ اب اس کے لیے کرسیاں بھی خریدو اور اس کے لیے ٹیبل بھی خریدو. آرکیٹیکٹ شوڈ پرووائڈ دا ایگزیکٹ ڈائمینشن. یہ احتباد کیمپس میں لائبریری میں تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اتفاقاً, میں اس کمیٹی کا ایسا نہیں تھا. جب میں نے کہا یار یہ تم لائبریری بتا رہے ہو, بتاؤ اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی, تو اس کو پورا 1 مہینہ لگا اس کی ورکنگ کرتے ہوئے. میں نے کہا اتنی کیپیسٹی کی لائبریری ہے, اتنے سے ٹیبل ڈیزائن کرو. دے نو اٹ, بٹ لیکن وہ کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو فارغ نہیں کرنی. آپ کے کیفیٹیریا وہ کیا ہے ڈیزائن کرو, تو اس کیفیٹیریا میں سیٹنگ کیپیسٹی کتنی ہوگی یہ معلوم کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ ہے, آپ کو ٹیبل بھی بتائے گا یہ ٹیبل ہے تو اسی ٹیبل کو آپ ٹینڈر کر دیں. لیکن مصیبت کی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جب پی سی ونز بنتے ہیں تو اس میں یہ چیز انکلوڈ نہیں ہوتی کبھی کبھی, اور کبھی آرکیٹیکٹ نہیں مانتے. کہتے جی فرنیچر کا ایک الگ ہیڈ ہے تو وہ فرنیچر دے دو. کتنا فرنیچر لے, کس طرح کا فرنیچر لے, دس از سم تھنگ ویری ٹریجک. دنیا جہاں میں جب یہ جو سافٹ ویئر آپ کو دکھایا تو اس نے پراپر ٹیبل انچز سب کچھ دکھا دیا نا, ایون کچن کا سائز بھی دکھا دیا, سرونگ ایریا بھی بتا, سب کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ ہے. لیکن ایک ماڈل جو ہم یوز کر رہے ہیں تو اس میں ریلیز ہوگا کہ جو سستا ملے, جو ریڈی میڈ ملے. دیکھیں آپ کے پاس آج کل جو فولڈیبل ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں, کانٹریکٹر چلا گیا ساتھ میں ٹیبل بھی لے گیا, اور دوسرا آتا ہے اپنے ٹیبل لے کر جاتا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از اگین ناٹ اے اسٹینڈرڈ پریکٹس. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سول انجینئرس کو, آرکیٹیکٹ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہونا چاہیے, یا اس طرح کی کورسز ان کو پڑھانے چاہیے, جو کہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اوکے, سو وینڈنگ مشینس تو آپ کو پتہ ہے نارملی آپ کے اسپیس میں 1 یا 2 ویلڈنگ مشینس تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. کیفیٹیریا میں ایٹ لیسٹ 1 ہو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جا کے اپنے لیے کولڈ ڈرنکس خود ہی لے. تو آپ باہر یہ آج یہاں پہ تو نہیں ہے, لیکن نارملی اس میں کوائن لوگ ڈالتے ہیں اور اس سے آپ کے. اچھا, کوائن کہاں سے ملتے ہیں؟ ایون کچھ مشینس ہیں, میں پرسوں دیکھ رہا تھا تو لانڈری کے مشینز ہیں, اور لانڈری مشین کچھ اس طرح ہے کہ اس میں آپ ڈالرز ڈالتے ہیں. تو ڈالرز آپ کے پاس اگر کوائن نہیں ہے تو ایک اور مشین لگا ہوا ہے جس پہ آپ نوٹ دیں, وہ آپ کو ڈالر دے دے گا, کوائنس. تو آپ کوائنس لیں, اس میں ڈالیں, بالکل پورا سسٹم آٹومیٹک. کسی بندے نے کھڑے ہو کے نہیں دے دیا صاحب میں دیتا ہوں جی آپ کو یہ لے کوائن, یہ مجھے دے دے. کوئی اس طرح کی انٹریکشن نہیں, مشین ٹو مشین, مشین ہیومن انٹریکشن ہے. تو جتنا آپ مشین ہیومن انٹریکشن بڑھائیں گے اتنی آپ کی کاسٹ آف جو رننگ کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہر واشنگ مشین کے ساتھ ایک بندہ بھی کھڑا ہونا چاہیے جو اس کو آپریٹ بھی کرے. جس طرح لفٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ لفٹ کو صرف یہ اس کا سارا دن کام ہوتا ہے 1 کو 2 اور 3 اور 4. میں ایک ساتھ جاتا ہوں, میں کہا تمہاری ڈیوٹی سب سے زیادہ سخت ہے, پورا دن تم ایک لفٹ میں گزارتے ہو. ٹھیک ہے, کبھی مریضوں کے ساتھ اور کبھی انفارچونیٹ. اوکے, سو دس از اے اسٹینڈرڈ کیفیٹیریا ایریاز ہے کہ آپ کا کیفیٹیریا کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب ڈیزائن کریں گے فیسلٹی یو شوڈ نو کہ اگر سپوز میرے پاس امپلائیز 4 to 800 ہے تو میرے پاس 14 to 2800 اسکوائر فیٹ ایریا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں ہمارے پاس ہو.
These are standard. Okay, so there you go. If a facility has 600 employees, okay, they are to eat in 3 equal 30-minute shifts. Means के तकरीबन 200 employees के लिए हमने इसको करना है. How much pay should be planned for a cafeteria or vending machine, serving lines or full kitchen? okay. So मैं ये 1+1 आपके छोड़ लेता हूँ, उसको पढ़ लें, ये सोल्यूशन है. ये हमने डिस्कस भी अभी किया, डायमेंशन भी साथ हैं. जैसे 48 square table are to be utilized, table 3 indicates 12 feet. ये सारा बस कोई इसमें कोई इक्वेशन डिराइव करना और इस तरह की चीजें नहीं है, कॉमन सेंस है कि आप अपने पास लेआउट ले लें, इसमें कितने टेबल्स आ सकते हैं, कितने, और स्टैंडर्ड वो टेबल्स आपको दे दिए, उसको चेंज कर आप एक्सेल में भी डाल सकते हैं. एक्सेल में डालें और सिर्फ वैल्यू चेंज करते रहें, ऑटो पे आपकी चेंज होती रही. ठीक है, सो इस सब की इसको पढ़ लीजिएगा. सो नाउ दी हेल्थ सर्विसेज देखें. फर्स्ट एड तो अगर इंडस्ट्री है या जहां पे भी ह्यूमन है, फर्स्ट एड तो हर जगह होनी चाहिए. उस दिन कैंपस पे एक स्टूडेंट था, उसने पुल अप्स किए तो सर गिर पे तो वो एकदम से पीछे गिर गया और यहाँ उसका सर लगा पीछे किसी मशीन के साथ, तो वो फिर उसको ले गए हॉस्पिटल. ठीक है, तो फर्स्ट एड हमने वहाँ पे कैंपस में हमारे पास थी भी, लेकिन हमारे लोग भी ऐसे पूरे बता रहे थे. ठीक है, तो फर्स्ट एड ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, एटलीस्ट अगर ब्लड रोकना हो, कोई इस तरह की चीज़ें हो, उसको काम डाउन करना हो, फर्स्ट एड सर्विसेज होती है. फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो वो आप ले लेते हैं और उसको यूज़ करते. तो फर्स्ट एड सर्विसेज जो केयर है वो आप फैसिलिटी पे देंगे उसको. ठीक है, बाकी उसको एम्बुलेंस वगैरह अगर खुदा ना करे कोई ज़्यादा वो है सीरियस इशू है तो उसको डेफिनेटली हॉस्पिटल लेके जाया जाता है. ओके, द टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड इज प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन. आप जब भी एम्प्लॉय होते हैं सबसे पहले कहते हैं जी मेडिकल सर्टिफिकेट लें, क्या फिट भी है कि नहीं है, होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी है. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अगर कुछ है तो वो आपको इस तरह की फैसिलिटी आपको साइट पे होनी चाहिए. मेजर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कवरेज देते हैं डिपार्टमेंट्स कि जी आपका मेडिकल हम कवर करेंगे. ठीक है, डेंटल केयर अगर कुछ कवर करते हैं कुछ नहीं करते, और ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस जो भी है वो आपको कंपनी नॉर्मली कवर देती है. द फैसिलिटी ये इंश्योर्ड भी होती है, कभी कुछ कंपनीज इंश्योर करा लेती है और कुछ कंपनीज की इंश्योरेंस नहीं होती. तो फैसिलिटी प्लानर शुड चेक द फर्म्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर टू बी ऑफर्ड एंड व्हाट हेल्थ सर्विसेज स्टाफ इज टू बी हाउस विद इन द फैसिलिटी. सो इसकी अगेन इन सब में कॉमन क्या है, एरिया. उस एरिया में फिर अंदर जब डिजाइन करने हैं फिर उसमें सब स्टैंडर्ड है. पार्किंग में आपको पार्किंग के स्टैंडर्ड्स मिले, कैफेटेरिया में उसके स्टैंडर्ड्स मिले, लॉकर्स में स्टैंडर्ड्स मिले, वॉशरूम्स लेबोरेटरीज में रेस्टरूम्स में आपको स्टैंडर्ड्स मिले. सिमिलरली जब आप हेल्थ केयर पे जाएंगे तो कितना एरिया चाहिए होगा, कितने बेड्स चाहिए होंगे, ये सारे स्टैंडर्ड आपको तो इस रिटन ओवर हेयर. सो अ स्मॉल फर्स्ट एड रूम शुड बी इंक्लूडेड एटलीस्ट एक हो. मिनिमम रिक्वायरमेंट फर्स्ट एड रूम अप्रूवल, फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए. अब एक बेड हो इमरजेंसी के लिए, तो पेशेंट आए तो उसको आप लिटा दें. एक स्ट्रेचर या 2 स्ट्रेचर हो, कुछ चेयर्स हो, व्हील चेयर हो. ठीक है, मिनिमम ऑफ 100 स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड. इफ अ नर्स टू बी एम्प्लॉयड द फर्स्ट एड रूम should be have 2 beds and should be expanded up to 250 feet square. In addition 75 feet square waiting room होना चाहिए. ठीक है, और for each additional nurse to be employed आपको इतना space होना चाहिए. And 25,000 feet square should be added to the space required for the waiting room. और physician के लिए एक standard है 150 feet square examination room हो. और full time physician space required should be planned in conjunction with the physician based on a type of service to be offered. Depend करता है अगर आप remote area में हैं तो remote area में आप physicians और इस तरह के लोगों को रखें. लेकिन अगर आप पेशावर में यहाँ इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं so walking distance पे आपके पास accident emergency services हैं, hospital है, within 5 minutes we will be there. तो उसमें फिर एक facility को replicate करना जो है वो wastage of resources है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करते. लेकिन एक फर्स्ट एड या जिस तरह आपके कॉफ़ी शॉप के करीब एक छोटा सा एक फर्स्ट एड के लिए
یونٹ ہے ہمارے میڈیکل سینٹر ہے ہمارے, جس میں ایک ڈاکٹر فیمیل اور ایک میل ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. اوکے, سو دا فائنل تھنگ جس کو ہم کہتے ہیں جو لاسٹ ہے اس لیکچر کا, بیریئر فری کمپلائنس. واٹ از بیریئر فری کمپلائنس؟ دیکھیں کوئی بھی ڈسیبل ہے اس کو اس فلور میں بھی آنے کے لیے ریمپ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ویل چیئر پہ اگر ہے, انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو ان میجورٹی آف دا بلڈنگز. ایون ون آف دا ہاسپٹل LRH, آئی وٹنسڈ اے ڈپارٹمنٹ, اس میں وہ جو کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں نا جس کو جو کیا کہتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں, جس کو وہ جھٹکے سے پڑتے ہیں دماغی, وہ کیا کہتے ہیں, سائیکاٹری کا وارڈ تھا. کچھ پیشنٹس کو وہ لے کے آئے, اینڈ دے ور آلموسٹ سب کانشیس, اس سچویشن میں تھے, بے ہوشی کی حالت میں تھے, ہوش میں آ رہے تھے. دیر واز نو لفٹ. میں نے اس کو وٹنس کیا, میں نے اس پہ ایک پوسٹ بھی ڈالی تھی فیس بک پہ. دیٹ واز بیک ان 17-18 آئی تھنک. ٹھیک ہے, لفٹ کے لیے جگہ تھی, لفٹ نہیں تھا. اور تو وہ اسٹیئرس پہ 4 بندے ویل چیئر میں بٹھا کے یا کرسی پہ بٹھا کے, اور بالکل اس کو یوں تھپکیاں مارتے تھے کہ جاگو 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 نا. تو اس کو ہٹایا, دوسرے پہ بٹھایا اور پھر لے کے گئے اوپر وارڈ. This is what is happening here, unfortunately. So we should have at least a lift. اگر آپ کے پاس, اور جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں سٹیئرز ہیں تو وہاں پہ ریمپ ہوں گی. ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا میجورٹی. یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا جو کہ میرے خیال میں جگہ تو بڑی تھی, شاید بنا دے, لیکن افتتاح اس کو ہو چکا تھا. اینی وے, سو بیریئر فری کمپلائنس جو ہے وہ آپ کو پھر ایک اسٹینڈرڈ ملتا ہے کہ جو ویل چیئر ہے اس کے ایکسیس کے لیے کتنا ایریا ہونا چاہیے. تو ایک اسٹینڈرڈ ہے نا ویل چیئر کا. ویل چیئر اگر آپ جائیں جدھر بھی دنیا جہاں میں, تو آپ کو اسٹینڈرڈ ملے گا. ایک تو ہوائی جہاز والا ہوتا ہے جو ایروپلینس میں ہوتا ہے, وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اس کے آئل کے حساب سے ہوتا ہے. جو کسی بھی ڈسیبل کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اس ویل چیئر میں اس سیٹ تک پہنچاتے ہیں. لیکن نارملی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ویل چیئر ہمارے پاس یہ 2.2 feet 3 inches سے 2 feet 5 inches تک ہے اس کی ٹپیکل کلیئرنس. So this applies to everywhere. یہ ہر جگہ پہ. The facility planner must recognize that this applies to all public places. Assembly ہے, business ہے, education ہے, industry ہے, institutes ہیں. اور یہ بیریئر فری کمپلائنس میں دیکھیں, جب ایک ڈسیبل بندہ کام کرتا ہے تو اس ڈسیبل بندے اور نارمل جب میں اسٹینڈنگ میں ہوں, میرے ان کے انتھروپومیٹری ڈیٹا ڈفرینٹ ہے. میری ریچ یہاں تک ہے, اور جو بیٹھا ہوگا اگر میں بھی بیٹھوں تو میری ریچ کم ہو جائے. تو ایک اسٹینڈرڈ ایک ڈائمینشن ہے جس پہ ایک ڈسیبل جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے کام کرے گا, تو اس کے لیے آپ نے ٹیبل اور ریچ کتنی بنانی ہے. تو اگر آپ ایک آفس بھی اس کے لیے ڈیزائن کریں گے تو اس کے کیبنٹس بھی ایسے ہوں کہ اس کو ریچ کر سکیں, اس کو کسی کو بلانا نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو بیریئر فری میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. سو سگنیفیکینٹلی ہمیں پتہ ہے کہ جو ایبل باڈیز ہیں اور ڈسیبل باڈیز ہیں, اس کو فزیکلی ڈس ایڈوانٹیج انڈیویجول بھی کہتے ہیں ڈسیبل کو. تو اس دونوں کے لیے کمفرٹ زون ہونا چاہیے. میں بھی کام کروں تو کچھ اس طرح کام نہ ہو یوں ہو, تاکہ مجھے ایکسٹرا وہ جو اسٹفنس ہے وہ یا وہ ہے اسٹریس ہے میرے مسلس پہ نہ ہے. سملرلی جو ڈسیبل ہے اس کے لیے بھی ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں اس پہ اسٹریس نہ ہے. ٹھیک ہے, سو دیز آر ڈفرنٹ ڈائمینشنس کہ یہ ریچ کے ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے, اگر واش روم وہ یوز کر رہا ہے تو اگر اس نے اپنے ویل چیئر سے اٹھ کے ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے اور ٹوائلٹ سیٹ سے پھر تو وہ دیوار پہ ایک سپورٹ سی لگی ہوتی ہے, اس کو پکڑ کے وہ اٹھتا ہے, اتنی ڈسٹینس پہ نہ ہو کہ وہ ریچ ہی نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ اور یہ کسی چیز کو وہ ہیلپ کے لیے, تو یہ ڈفرنٹ ہے ریچ ہے نارمل کی ہائٹ اور ڈسیبلڈ کی کمپیریزن سا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ پش کے لیے ٹیبل ہے, ٹیبل میں بھی دیکھیں ڈیزائن ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم منیمم.
So, concluding, so from an analysis, the clearance for both group, it is obvious that the facility entrance door, hallways, and so on must be wide enough to accommodate the wheelchair, typically 3 feet minimum. Also, fixed facility element in laboratories or at other work areas using workbenches required a minimum clearance of 3 feet. And additionally, by mapping the each requirement, हमारे पास average person के लिए जो handicap है, there should be 3 to 4 दोनों groups में आपके पास comfort zone के लिए access होनी चाहिए. इसको जरा देखिएगा. This is the last. ये एक मैंने शुरू में आपको दी डिसेबिलिटी एक्ट हमारे पाकिस्तान का, ठीक है. और एक ये है, ये बिल्कुल ये लिंक अवेलेबल है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है. इसको जरा पढ़ लीजिएगा कि इसमें है क्या. गो ऑन, रीड इट, ठीक है. इसको रीड कर लें. फिर रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लें कोई अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ताकि इससे अवेयरनेस भी आ जाए कि ये इनका भी एक राइट है इस मुल्क पे, और मुल्क ने एक कानून बनाया कि इनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए हर जगह पे. That's it from my side today. कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट क्या है? पार्किंग लॉट. जो लेट आए तो उनको आप इंगेज कर लें, ठीक है. तो अब वो लेट आए हुए हैं ना, तो उनको बता दें कि उन्हें कहाँ पे करना है.